واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، جمعۃ المبارک کی ان مختصر اور نور گھڑیوں میں حضور سیدنا سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرفین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العالمین جل شانہ نے بڑی شان سے نوازا۔ آپ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا لولا لجام الشریعت علی لسانی لأخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر یرا ما فی بواطنکم و ظواہرکم۔ فرمایا اگر شریعت نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں تمام انسانوں کو بتا دیتا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب بندے شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اور میں نے جو کلمات طیبات قرآن پاک سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کلمات طیبات میں بھی یہی ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، ان نفی ہے، الا اس بات ہے۔ جب اس بات دات نفی ہو مفید حسن، یعنی اس کے سوا اور تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے ولی صرف متقی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو متقی ہیں وہ ولی ہے، جو متقی نہیں یوں ہی بابے بنے ہوتے ہیں۔ جناب بندہ اب دیکھو نا، لمبی لمبی لٹیں چھوڑی ہوئی ہیں، داڑھیاں عجیب قسم دی، داڑھیوں میں بھی جوئیں رینگتی ہیں، نہ کپڑے پاک ہوتے ہیں نہ جسم پاک ہوتا ہے، پاگل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس، بابا جی نمبر بتا دیں۔ یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نمبروں والے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور نمبروں والے بھی نہیں ہیں، یہ بھی پاگل پنی ہے، کیونکہ اگر ان کو نمبروں کا پتہ ہوتا تو تمہیں بتاتے۔ وہ تو خود وہی بانڈ لے کر اپنا انعام نکلواتے، کروڑ پتی بن کے بیٹھے ہوتے آرام سے، انہیں یہ پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جناب بندہ پھر اتنے گھنے بالوں میں پانی داخل نہیں ہوتا، بتقاضۂ بشریت کبھی تو غسل ان پر بھی واجب ہو جاتا ہوگا، تو جناب بندہ جو غسل کے بغیر پھر رہا ہے وہ بابا ہے، وہ ولی ہے، وہ لانتی ہے، وہ بابا نہیں ہے۔ ولی صرف وہ ہے جو متقی ہے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہو، اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ مدینے والے آقا علیہ السلام کی محبت کاملہ، محبت کاملہ حاصل ہو، یعنی ان سے جس شے کو نسبت ہو جائے بندہ اس پر بھی قربان۔ دیکھو نا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ ربوبیت میں عرض کر رہے ہیں، یکجاں چکند سادیے مسکین کے دو سب جان، سازین فدائے سگے دربان محمد۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بلند مرتبہ کے کامل ولی ہیں، اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اب تو
فارسی کو درس نظامی سے نکال دیا گیا ہے، ورنہ فارسی کی کتابوں میں بھی بہت دین موجود ہے۔ جناب بندہ مجموعہ دین ہے فارسی کی کتاب۔ شیخ سعدی کی کریمہ پڑھو، اس میں بہت ہدایات ہیں اور حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلستہ لکھی ہے، بوستہ لکھی ہے، بڑی ادب کتابیں ہیں فارسی میں، اور جن میں نصیحتیں ہیں۔ تو جناب بندہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی گلستہ اور بوستہ 2 کتابیں لکھ دی۔ اب ان کے شیخ کامل حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میرے حجرے میں یہ گلستہ اور بوستہ رکھ دینا، میں نے مطالعہ کرنا ہے۔ انہوں نے گلستہ بوستہ شیخ سعدی والی حکم دیا۔ انہوں نے کیا کیا، شیخ سعدی کی گلستہ بوستہ کو نیچے اور اپنی گلستہ بوستہ اوپر رکھ کر شیخ کی خدمت میں پیش۔ نیت ان کی بھی یہ تھی میرے شیخ کی نظر پڑ جائے گی، ممکن ہے میری لکھی ہوئی کتابیں بھی مقبول ہو جائیں۔ لیکن جب صبح حجرے میں گئے دیکھا تو ان کی نیچے پڑی تھی، شیخ سعدی کی اوپر۔ 3 دن اسی طرح ہوتا رہا۔ بالآخر امیر خسرو کہنے لگے سرکار میں تو اس لیے اپنی گلستہ بوستہ اوپر رکھ کے دیتا تھا کہ آپ کی نگاہوں میں ممکن ہے میری تصریف بھی مقبول ہو جائے، لیکن جب بھی دیکھتا ہوں میری کتابیں نیچی ہوتی ہیں، شیخ سعدی کی اوپر۔ فرمایا امیر خسرو شیخ سعدی کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ سرکار اگر دکھا دیں تو آپ کی مہربانی، تو آپ میں آنکھیں بند کرو۔ اب ہے دکھانا مگر آنکھیں بند کرو، کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جناب مولانا جب آپ نے آنکھیں بند کی دیکھا تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا دربار لگا ہوا، آپ جلوہ فرما ہیں، صحابہ کرام ائمۃ الہدیٰ آپ کی محفل میں، اغواث اقطاب اولیاء آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں پنکھا ہے، بڑا پنکھا، اور سرکار کے پاس کھڑے ہو کر پنکھا کر رہے ہیں، پنکھا بھی کر رہے ہیں اور اپنی ربائی بھی پڑھ رہے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ جناب بندہ یہ ربائی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی ہے، مگر اس کا جو آخری مصرع ہے نا، 3 مصرے آپ نے بنا لیے۔ بلغ العلا بکمالہ ایک مصرع، کشف الدجا بجمالہ دوسرا مصرع، حسنت جمیع خصالہ تیسرا مصرع، کیونکہ 4 مصرے جس میں ہو اس کو ربائی کہتے ہیں۔ اب چوتھا سوچ رہے تھے، ذہن میں نہیں آ رہا تھا، سرکار علیہ السلام نے دیدار کرا، دیدار کرا کے فرمایا لکھو صلو علیہ وآلہ، کیونکہ سرکار کو درود ہی وہی پسند ہے جس میں آپ کی آل کا ذکر بھی ہو۔ آپ نے خود سکھایا نا درود، تو اس میں بھی یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب اس دور میں نعت خان بیچارے جو ہیں ان کو آل پہ درود پڑھنے کی سعادت نصیب نہیں ملتی۔ ہاں اگر کسی کا کوئی رہنما اسے رہنمائی کر دیتا ہے تو وہ علیحدہ بات،
ورنہ للاکثر حکم الکل، بے شک اکثریت ایسی ہے، کھڑے ہوں گے نعت پڑھنے کے لیے، کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آل کا نام نہیں لے، اور سرکار کو وہ درود پسند نہیں جس میں آل کا ذکر نہ ہو، اور چونکہ یہ نعت خواہی پسند نہیں ہے اس لیے انہیں آل پر درود پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ تو جناب بندہ آپ نے فرمایا چوتھا مصرع کہو صلو علیہ، اب پنکھا کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور کہہ رہے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، بلغ العلا بکمالہ، اللہ نے آپ کو ایسے کمالات سے نوازا ہے کہ جہاں آپ کو اللہ نے پہنچایا وہاں جہاں ہی نہیں ہے، یہ بھی ہم محتاج ہو کے کہتے ہیں جہاں، ورنہ مقام نہیں ہے وہ۔ اب بعض لوگ درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود تاج، تو درود تاج کے مصنف نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا مقامہ، ٹھیک ہے نا جی، سدرۃ المنتہا مقامہ، مگر کچھ بیچارے علم سے تو بے بہرا ہوتے ہیں اور اپنا کمال دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ فوقا سدرۃ المنتہا مقامہ، فوقا یعنی سدرۃ المنتہا سے اوپر آپ کا مقام۔ ارے بھائی مقام تو ختم ہو جاتا ہے سدرۃ المنتہا، اس کو منتہا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں مقام مکان ختم، آگے لا مکان ہے، آگے لا مقام، مقام کہتے ہیں جہاں قیام کی جگہ ہو، ٹھہرنے کی جگہ، اور ہمارے آقا تو وہاں گئے جہاں وہاں بھی نہیں تھا۔ آقا وہاں گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے، کیونکہ یہ ساری چیزیں عین متا، کہاں سے آئے ہو، کب آئے ہو، سراغ عین و متا کہاں تھا، یہ کب اور کہاں کی بات نہیں تھی، نشان کیف و الا، کیسے ہیں آپ اور کہاں تک جانا ہے، یہ سب تعینات مکان کے لیے ہیں۔ سرکار، اب جہاں کا لفظ بھی میں مجبوراً بولتا ہوں، سرکار جہاں گئے وہاں کوئی تعین نہیں، تشخص نہیں، مرحلہ نہیں ہے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، رب نے فرمایا نا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، خبر تو تب دے نا کوئی دوسرا ہو، تو کوئی دوسرا وہاں ہوتا تو پھر تو خبر دیتا، وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں ہے کہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے، وہاں دوئی کی جگہ ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اگر دوسرا وہاں تھا ہی کوئی نہیں تو تھا کون پھر وہاں، جی وہاں تھا کون؟ فرمایا نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، بس یہاں بھی محبوب تھے اور وہاں بھی، اسی کے جلوے اسی سے ملتے، اسی سے اس کی طرف گئے، چلے بھی رب سے گئے بھی رب کی طرف، اب پتہ نہیں رب کہاں ہے اور کیا ہے، اس کی ذات کے لیے کہاں کیا کی بات نہیں ہے۔ تو جناب بندہ ضمنی باتیں آ گئیں۔ آج یہ کر رہا تھا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام دکھا رہے، دیکھا تو سرکار کے قریب کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں بلغ العلا،
بلندیوں پہ پہنچے، یہ کمال ان کو اللہ نے دیا۔ کشفت دجا بے جمال ہی، ان کے جمال میں ایسی روشنی تھی، ایسا نور تھا، ایسی چمک تھی کہ ہر اندھیرا چھٹتا گیا، ہر اندھیرا ختم ہوتا گیا، روشنی روشنی ہوتی گئی۔ کشفت دجا، ہر اندھیرا چھٹتا گیا۔ اور جناب حسنت جمیع خصالہ ہی، سرکار کی جتنی عادات پاک ہیں، جتنی خصلتیں ہیں، سب حسین ہیں، سب جمیل ہیں، سب اعلیٰ ہیں، سب خوب ہیں۔ اور میں یہ جب بنا لیا نا سرکار میں اب شکر ادا کرو، صلو علیہ پر بھی درود بھیجو اور ان کی آل پر بھی درود بھیجو۔ حضرت امیر خسرو نے جب دیکھا تو جناب فوراً آنکھیں کھول کے اپنے مرشد کے قدموں پہ گر گئے کہ سرکار ہماری کیا مجال کہ شیخ سعدی کی برابری کریں۔ اب اتنی عظمت والی ہستی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے کیا ہیں کہ یکجاں سے کند سعدی مسکی کے دو سات جاں، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو مجھے زندہ کر پھر موت دے دے، پھر زندہ کر قادر جو ہوا، پھر موت دے، 200 مرتبہ تو مجھے موت دے اور پھر زندہ کرے، اور ہر زندہ کرنے کے وقت پوچھے سعدی اب کیا چاہتے ہو، سعدی اب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ میں یہی عرض کروں گا تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو اور میں اس پہ گلی کا کتا ہو۔ اب اندازہ لگے یہ ہیں بابے، یہ ہیں ولی، یہ ہیں کامل جو میرے نبی کے کتوں پہ قربان ہو رہے ہیں، تو نبی کی آل پہ قربان کیوں نہیں؟ حضرت شیخ سعدی کہہ رہے ہیں نا، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد کا، تجھے واسطہ ہے زہرا پاک کی اولاد کا کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، ایمان پر میرا خاتمہ فرما۔ واسطہ دیا زہرا پاک کی اولاد کا جن کو سید کہتے ہیں، ان کا واسطہ دیا، وہ واسطہ دے رہے ہیں خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے۔ اور جو سیدوں کو گالیاں نکالے وہ بابا بن سکتا ہے؟ وہ خون خرابہ تو بن سکتا ہے، بابا نہیں بن سکتا۔ جناب بندہ، کیونکہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جن کے بدن عطر سے ہمارے نبی کی اولاد چلی ہے، ہمارے آقا کی اولاد چلی ہے، اس لیے ان کا مقام بلند و بالا ہے۔ تو سرکار نے وہ عرض کرتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ، تجھے واسطہ ہے زہرا پاک کی اولاد کا، میرا خاتمہ ایمان پہ فرما ہے جی کہ برا قول ایمان کنی فاطمہ۔ آپ کنی کنم کا فرق تو میں بتاتا لیکن ٹائم نہیں ہے۔ تو جناب بندہ یہ انہوں نے عرض کی شیخ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور وہ بہت بڑے اونچے مرتبے کے بزرگ ہیں۔ میں قرآن کی آیت کے مطابق عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ولی صرف وہی بنتا ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، اور متقی اور پرہیزگار کی زبان پر غلیظ گالیاں نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر برے کام اور برے قول سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوب کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔